بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 رمضان المبارک 1443 ہجری 15 نمبر پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کما حق و قرآن پاک پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، 15 نمبر پارہ ایک تو یہ قرآن پاک کا دوسرا نصف اور اس کا پہلا پارہ ہے، یہ بلکہ پہلے نصف کا آخری ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک نصف ہو رہا ہے، آدھا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 16ویں پارے سے دوسرے نصف کا پہلا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پارے کی جو سب سے پہلی صورت ہے، اس صورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ اسراء صورت مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے کر جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم اور مبارک سفر معراج ہوا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ رات کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جس کو لے جایا جائے خاص طور پہ اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا سفر معراج کے اوپر، سفر معراج کے اوپر لے جایا گیا، آسمانوں کی جنت کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت کی سیر کی آپ نے۔ اور جو معراج شریف کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب جنت کی طرف جا رہے تھے، آسمان کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں، وہ اس پیٹ کی بھاری اور بڑا ہونے کی وجہ سے ہل نہیں سکتے، بڑے بڑے، یعنی ان کے پیٹ کمروں کے برابر بڑے ہو گئے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ نے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے۔ اس طرح اور بھی طرح طرح کے گناہوں کا تذکرہ کیا آپ نے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو ان کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی تھیں اور بے پرد ہو کے اپنی بالوں کی چٹیاں سر کے اوپر باندھ کے بازاروں میں نکل جایا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اور بھی کئی ساری چیزیں دیکھیں۔ تو یہ اس پارے میں اور اس موقع پہ خاص طور پہ اس صورت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ان کو، یعنی پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا، اپنی جنت دکھائی، اپنے آسمان دکھائے، سدرۃ المنتہا دکھایا، حریف الاقلام جو تقدیر کا قلم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب 7ویں آسمان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو پھر وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ آگے جبریل نوریوں کا سردار فرشتہ ساتھ نہیں جا سکتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تخت اتارا گیا، اس تخت کے ذریعے سے آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اس کے بعد اور اوپر لے جایا گیا، وہاں پہنچے جہاں پہ کسی انسان چھوڑیے فرشتوں کا بھی وہاں پہ گزر بسر نہیں ہوتا، صرف وہاں پہ حریف الاقلام وہ قلم جو لکھ رہی ہے اور خود بخود یعنی اللہ کی قدرت سے چل رہی ہے، اس کو کسی فرشتے نے یا جن نے یا کسی اور مخلوق نے اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے، براہ راست اللہ کے حکم سے وہ قلم تقدیر کا قلم ہے، وہ خود بخود چل رہا ہے اور لکھ رہا ہے مخلوق خدا کی تقدیریں۔ سرکار نے فرمایا میں اس کے پاس سے بھی گزرا، اس کے قلم کے چلنے اور لکھنے کی آواز میں نے محسوس کی۔ 70,000 نورانی پردے تھے اور ہر پردہ آگے سے ہٹتا چلا گیا، اور پھر آخر میں رب کریم کے سامنے اس تخت نے مجھے اتارا۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ ایک مفصل لمبا تفصیلی واقعہ ہے معراج شریف کا، عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے ان کو بلایا اپنے پاس تاکہ ہم رات کو کیوں لے کے آئے، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس صورت میں بنی اسرائیل کے متعلق بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو خاص طور پہ یہود ہیں، 2 دفعہ ان لوگوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی کہ اللہ کے نبیوں کے اوپر حملہ کیا۔ پہلی دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو انہوں نے پکڑا، مارا، شہید کیا، ظلم کیا اور ظلماً ان کو شہید کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ان کے اوپر مسلط کیا جو تورات کا سخت ترین مخالف تھا، ان کا یہود کا بھی مخالف تھا،
اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے ان کو مارا پیٹا اور ان کے ملک میں داخل ہو کے مشرق سے مغرب ساری اس کی فوج پوری داخل ہو گئی، اور پھر اس کو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو بخت نظر ان کے اوپر مسلط ہوا، بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ اس نے گرفتار کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اس صورت میں عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسری بار جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دی۔ آپ دیکھیں یہود بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، لیکن بنی اسرائیل نے سب سے زیادہ انبیاء کو جو تکلیفیں پہنچائیں حتیٰ کہ شہید کیا، وہ بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بابل کا ایک بادشاہ وہ ان کے اوپر مسلط کیا، بیردوس یا خردوس کے نام سے وہ موسوم ہے، وہ ان کے اوپر مسلط ہوا، اس نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اور پھر تیسری مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا اللہ کے حکم سے۔ تو ان کی شرارتوں، سرکشوں، سازشوں کی وجہ سے ان کو مدینہ پاک سے نکال دیا، جزیرہ عرب سے نکال دیا ان کو۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کو ایک بار پھر چوتھی بار مار پڑی، جب ماضی قریب میں پیچھے ہٹلر ایک شخص ان کے اوپر مسلط ہوا اور اس نے ان کو ناکوں چنے چبوائے۔ اور اب پھر یہود کی کارستانی عروج کے اوپر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب انتظام ہوتا ہے اور کون ان فرعونوں کے لیے موسیٰ بن کر ٹوٹتا ہے ان کے اوپر، اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو تحقیق کرتا ہے۔ خلاصہ کلام، یہود کی فطرت میں شرارتیں ہیں، سرکشی ہے، سازشی پنا ہے، مخالفت ہے، بلا وجہ کی مخالفت ہے، حسد سے یہ لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہود خاص طور پہ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیات مبارکہ 23 سے لے کے 39 تک کچھ آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہی آداب سفر معراج میں بتائے گئے تھے جن کی اب یہاں پہ کسی قدر تفصیل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکین لوگوں کا حق ادا کرنا، ایسے ہی مسافر لوگوں کو ان کا حق ادا کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی کسی معاملے میں۔ اب کنجوسی نہیں کرنے کا مطلب کیا کہ خرچ کرنا ہے، لیکن آگے پھر فرمایا خرچ میں بھی میانہ روی کرنی ہے۔ اتنا نہیں خرچ کرنا کہ ایک دن خوب سارا خرچ کر لیا، بہت خرچہ کر دیا، اور اگلے دن اب فاقے میں بیٹھے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یا اب ان کے پاس خرچے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میانہ روی، خرچ بھی کرنا ہے اور بچانا بھی ہے، لیکن بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے، ان کو ہم پہنائیں گے کیسے، اور ان کا یہ کیسے کریں گے، اس وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور اس کے اولاد کے علاوہ عام جاندار کو بھی قتل ناحق، بلا وجہ کسی کو مار دیا، جانور کو مار دیا، جی تو بلا وجہ کسی کو نہ مارا جائے، قتل ناحق نہ کیا جائے۔ یتیم کے مال کو انتہائی احتیاط کے ساتھ تصرف کرنا، اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ مال مفت دل بیرحم یہ والا معاملہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایفاء عہد، وعدوں کو پورا کرنا۔ پہلی بات تو یہ وعدہ ہی نہ کریں کسی سے، وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو آپ پورا بھی کیجیے۔ وعدہ کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن وعدے کو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ ناپ تول میں ارشاد فرمایا کمی نہ کرو، پورا تولو، پوری پیمائش کرو، تکبر نہ کرو، شرک نہ کرو۔ آخر میں پھر فرمایا شرک نہ کرو۔ کچھ آیات کے بعد نماز تہجد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی نماز ہے، بڑی ثواب والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انسان قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ انسان تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا سورہ اسراء کا مختصر سا خلاصہ۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کا معنی غار، یہ مکی صورت ہے، 110 آیات اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ اور اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص سورہ کہف کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، نہیں بلکہ جو شخص سورہ کہف کی آخری والی 10 آیات کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ 2 جمعوں کے درمیان تک سورہ کہف اس کے لیے نور ہوگی، یعنی پورے ہفتے کے لیے وہ نور اس کے لیے تیار ہو گیا
گیا ہے۔ تو اس لیے سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پہ۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ پہلی صورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اس کے علاوہ 4 صورتیں اور ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر اور یہ سورہ کہف۔ قرآن پاک کی یہی 4-5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، ان کی ابتدا اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف وہ 3 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، بہرحال جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے، ان کے دور میں دقیانوس کا دور تھا اور اس نے ان لوگوں کو شرک کرنے کا کہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑنے کا کہا اور اپنی عبادت کرانے کا وہ کہا اس نے۔ تو یہ دقیانوس کے زمانے میں یہ لوگ اپنے آپ کو اس شرک سے بچاتے ہوئے، گناہ سے بچاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے یہ لوگ نکل گئے تھے اپنی آبادیوں سے اور جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی جب وہاں پہ گئے تو 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ پہاڑی علاقہ تھا، غار میں گئے تو انہوں نے کہا یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے سوچیں گے۔ تو غار میں پڑاؤ کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹے وہیں پہ ان کی آنکھ لگ گئی اور 309 سال سامعین، یعنی کہ 3 صدیاں پوری ہو گئی ہیں اور اس سے 9 سال اوپر بھی ہو گئے ہیں۔ ہاں، تو یہ 309 سال یہ سوتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں 309 سال میں رات دن، صبح دوپہر شام، اندھیری، طوفان، بارش، بادل، کیا کچھ نہیں ہوا، سارا نظام تبدیل ہو گیا، لیکن یہ جو کہ تو سوئے رہے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ سویا رہا۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو زندہ کیا گیا۔ زندہ ہوئے تو کہنے لگے بھوک لگی ہے، تو جیب میں جو پیسے پڑے ہیں جا کے بازار سے کھانا لیں۔ نہیں بھوک لگی تو 309 سال نہیں لگی تو اٹھتے ہی ایک دم بھوک لگ گئی۔ پتہ کیا چلا، قدرت کا ہاتھ ساتھ تھا تو 309 سال بغیر کھائے ان کا گزارا ہوتا رہا، انہیں بھوک نہیں لگی۔ لیکن جیسے ہی قدرت کا حکم تبدیل ہوا تو آنکھ کھلتے ہی ان کو بھوک لگ گئی۔ جب بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے تو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اتنا پرانا سکہ، یہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ اسی لیے مشہور یہ ہو گیا تھا کہ 3 نوجوان گم گئے ہیں، تلاش کرنے سے ملتے نہیں ہیں، اب یہ ملے ہیں۔ تو یہ تینوں کے تینوں اس وقت کی قوم کے، مسلمان قوم کی حکومت تھی پھر، تو مسلمان قوم میں یہ ہیرو کہلائے، کیونکہ انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، انہوں نے توحید کا دامن پکا پکڑا، شرک چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، عہدے چھوڑ دیے، دنیا کی لالچ چھوڑ دی، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کیا، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق یہ چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامیاب و کامران کیا۔ اصحاب کہف کے اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ، جو آپ نے ہمیں علم دیا ہے اس سے زیادہ علم یا اس سے اور بھی کمال کا علم کسی کے پاس ہے تو ارشاد فرمایا کہ بالکل فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ شخص ہے، اس سے جا کے ملو، اس کا نام خضر ہے۔ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ رہ لو، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے میرے سے سوال جواب نہیں کرنا، آپ نے، میں جو کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں۔ آپ نے اس پہ تو جا رہے تھے سفر میں، تو جس کشتی میں سوار تھے کشتی والوں نے دیکھا کہ یہ تو موسیٰ اور خضر 2 اللہ کے نبی اور بزرگ معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اترے تو فوراً اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی کیوں توڑا؟ انہوں نے نیکی کی، کرایہ نہیں لیا، آپ نے الٹا ان کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، آپ بولیں گے، لہذا آپ اگر بولنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے الگ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے معاف کیجئے، میں اب نہیں بولتا۔ آگے گئے، آگے انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو بلایا، پکڑا، اس کی گردن کو مروڑا، اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی کیوں مارا؟ معصوم بچے نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے، لہٰذا اب تمہارا میرا راستہ جدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، پھر یہ اکٹھے ہو گئے، پھر چلنا شروع ہو گئے۔ آگے گئے تو ایک بستی والے، شام کا وقت تھا، بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا مانگا، پوری بستی میں سے کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ جب ان کو کھانا نہیں ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے سامنے دیکھا ایک دیوار ہے اور دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر گئے، ان کو ہاتھ کے ساتھ سیدھا کر دیا، دیوار کو مضبوط کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کا کام مفت میں کر دیا، آپ اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے، ہم کھانا تو کھا لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا بھئی یہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدا ہونے کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایسے کیوں کیا تھا۔
وہ جس کشتی کا میں ہم بیٹھے تھے انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا۔ میں نے اس کا پھٹا پتہ کیوں توڑا ہے؟ آگے بادشاہ کے لوگ کھڑے تھے، جو اچھی کشتی آتی، صحیح آتی، وہ کہیں سے ٹوٹی پھٹی ہوئی نہ ہوتی، اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے۔ تو پھٹا میں نے اس لیے توڑ دیا تاکہ وہاں پہنچنے تک ان کی کشتی پرانی معلوم ہو اور بادشاہ اس کشتی پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کہا اچھا وہ بچے کو کیوں مارا؟ کہا بچہ ایک ہی ایک تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، ماں باپ کو اتنی محبت تھی اس کے ساتھ، لیکن اس بچے کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، دین نہیں تھا، اس بچے کی قسمت میں کفر لکھا ہوا تھا، تو کہیں ماں باپ اس کی محبت میں کفر میں نہ چلے جائیں، اس لیے میں نے اس بچے کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اولاد دے گا، اولاد بیٹے بھی دے گا اور بیٹیاں بھی دے گا، وہ نیک بھی ہوں گے، فرمانبردار بھی ہوں گے۔ تو اور تیسرا جو دیوار سیدھی کی ہے وہ دیوار گاؤں والوں کی نہیں تھی، وہ اصل میں 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، ان کا والد فوت ہو گیا ہے، اسی دیوار کے نیچے اس کے والد نے خزانہ جمع کیا ہوا ہے۔ تو اگر میں یہ دیوار کو یوں چھوڑ دیتا، دیوار گر جاتی، گاؤں والے وہاں پہ آ کے کام شروع کر دیتے، ان کا خزانہ یتیم بچوں کا نکل جاتا، غائب ہو جاتا، تو میں نے اتنا وہاں پہ اس کو جو دیوار ہے اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ یہاں پہ نیچے محفوظ رہے۔ سامعین یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد آگے ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں کریں گے، زیادہ اس کی تفصیل وہاں پہ ہے۔ یہ وہ مختصر سا خلاصہ تھا پارہ نمبر 15 کا، جو آپ حضرات کے گوشت گزار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔